اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین۔ سلسلہ کلام ہمارا سیرہ تربیتی انبیاء کے عنوان سے جاری تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی داستان کے بعد جناب شیث علیہ السلام کو اختصار کے ساتھ بیان کیا تھا، اور آج حضرت ادریس علیہ السلام کے عنوان سے سلسلہ کلام جاری رہے گا۔ جس طرح کہ جانتے ہیں حضرت ادریس اور حضرت شیث علیہ السلام کے عنوان سے کافی فاصلہ ہے، اور پھر حضرت ادریس سے لے کر جناب نوح علیہ السلام کے زمانے تک بھی کافی فاصلہ ہے۔ حضرت ادریس نام کے اعتبار سے ان کو ادریس کا جو لقب دیا گیا ہے اس کی ایک وجہ، البتہ ممکن ہے وہ علت تامہ ہو یا نہ ہو، بالاخر روایات کے اندر موجود ہے، وہ یہ تھا کہ حضرت شیث علیہ السلام پر جو 50 صحیفے نازل ہوئے تھے مختلف بشریت کی ضروریات کے مطابق، ان صحیفوں کی تدریس کیا کرتے تھے، اور یہ تدریس کا سلسلہ ان کا جاری و ساری تھا۔ اس عنوان سے ان کو جناب ادریس کہا جاتا تھا، تدریس سے۔ البتہ تعلیم اور تدریس میں ایک ظریف سا فرق ہے کہ کہیں پہ کلمہ تعلیم استعمال ہوتا ہے اور کہیں پہ تدریس۔ تعلیم وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جب کوئی متعلم فیض علم کو بغیر کسی واسطے کے معلم سے لے، وہاں پہ یہ کلمہ تعلیم استعمال ہوتا ہے، یعنی متعلم اور معلم کے درمیان جب کوئی واسطہ نہ ہو اور معلم اپنا فیض اس متعلم کو دے رہا ہو اور متعلم وہ فیض معلم سے لے رہا ہو، وہاں پہ کلمہ تعلیم استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم کلمہ تعلیم کو پھر اپنے عرف عام میں ہر جگہ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی سے ہم مانوس ہیں۔ اور تدریس اس کے درمیان بلا واسطہ کی شرط نہیں ہے، وہی فیض علم جو انسان لیتا ہے ممکن ہے بلا واسطہ ہو، ممکن ہے مع الواسطہ ہو، یعنی تدریس عمومیت پر دلالت کرتا ہے، جبکہ تعلیم کے اندر یہ دائرہ محدود ہے۔ فرق دوم یہ کہ تعلیم میں متعلم کبھی بھی کمالات کی دنیا میں معلم سے بالاتر نہیں ہو سکتا، جتنا بھی کمالات طے کرتا چلا جائے متعلم کبھی بھی منزل کمال میں معلم سے آگے نہیں نکل سکتا، جبکہ تدریس میں یہ چیز شرط نہیں ہے۔ تدریس میں وہ کمالات جو متعلم لے رہا ہوتا ہے ممکن ایک زمانے میں جس استاد سے لے رہا ہوتا ہے کمالات کی دنیا میں اسے کہیں آگے نکل جائے۔ بس تدریس میں یہ نقطہ موجود ہے کہ پڑھنے والا ممکن ہے کمالات کی دنیا میں اپنے استاد کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جائے۔ اس لیے خالق کائنات نے جو معیار قرار دیا تھا خلافت کا وہ تعلیم تھا، یعنی جو بھی انسانی پیکر میں آتا ہے اور خداوند عالم کے صفات کا مظہر بنتا ہے اور خلیفہ خدا کہلاتا ہے، اس کے لیے تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تعلیم دی خدا نے، اور یہی تعلیم ہی سبب بنا تھا ان کی خلافت کا۔ اور یہ تعلیم کا کلمہ بتا رہا ہے کہ آدم کا رابطہ خالق کائنات کے ساتھ بلا واسطہ تھا، بیچ میں ملائک واسطہ نہیں تھے، بلکہ ملائک بھی آدم کے توسط سے خالق کائنات سے تعلیم لے رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ خلافت کے حقدار بھی بنے۔ جناب ادریس علیہ السلام چونکہ ان صحائف کا ہمیشہ کے ساتھ اور پوری زندگی میں انہوں نے یہ کام کیا، انہی کی تدریس میں مشغول رہے، جو بشریت کی ضروریات تھیں ہر شعبے میں، اب وہ کھیتی باڑی ہو، نظام تعلیم ہو، نظام سیاست ہو، نظام اقتصاد ہو، نظام تربیت ہو، یا نظام ظلم اور بربریت کے خلاف آواز کو بلند کرنا، ان تمام شعبوں میں جناب ادریس علیہ السلام ہمہ وقت اور ہمتن اس ذمہ داری کے اندر مشغول تھے اور مصروف تھے، اس وجہ سے ان کو ادریس کہا جاتا ہے۔ دوسرا ایک عنوان ذکر کیا جاتا ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے عنوان سے کہ سب سے پہلا وہ بشر جس نے قلم کے ذریعے لکھنا شروع کیا تھا وہ جناب ادریس علیہ السلام ہے۔ یہ بھی روایات کے اندر ملتا ہے کہ سب سے پہلا وہ شخص جس نے قلم کے ذریعے تعلیم کا آغاز کیا وہ جناب ادریس علیہ السلام ہے۔ البتہ روایات کے باب میں موجود ہے
تحقیق آپ کر سکتے ہیں، صحت و سقم کے ابھی صدد میں نہیں ہے کیا یہ بات صحیح ہے اپنی جگہ پہ یا نہیں ہے۔ تعارف کے عنوان سے اگر قرآنی آیات آپ ملاحظہ کرنا چاہیں جناب ادریس علیہ السلام کے عنوان سے، تو سورہ مبارکہ ہے مریم ہے، آیت نمبر 56 اور 57، 2 آیتیں ہیں کہ انہی 2 آیتوں میں یہی مختصر سا تعارف حضرت ادریس علیہ السلام کے عنوان سے کروایا گیا ہے، اور کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ جس سے انسان کو شائبہ ہو کہ انہوں نے کوئی ترک اولا کیا ہے یا ان سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے یا نہ، فقط ان کے کمالات کو ذکر کیا کہ سب سے پہلا کمال وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، یعنی داستان کو بیان کرو، پیغمبر اسلام کو خطاب ہے کہ یاد بھی کیجئے اور جا کے اپنی عوام کو بتائیے، اپنی قوم کو، اپنی امت کو بتاؤ کہ کون تھے وہ۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، پہلا کمال کہ وہ صدیق تھے اور نبی بھی تھے۔ لفظ صدیق یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، جس طرح قیوم کہتے ہیں، آیت الکرسی میں هو الحی القیوم، قیوم اور قائم دونوں میں فرق ہے، صادق اور صدیق میں فرق ہے۔ قیوم کون ہوتا ہے؟ وہ ذات جو مستقل ہو، قائم جو اس ذات سے وابستہ ہو۔ پس قائم ذاتاً مستقل نہیں ہوتا، ہمیشہ وابستہ ہوتا ہے قیوم سے۔ قیوم وہ ذات ہے جو ذاتاً مستقل ہوتی ہے۔ فرض کریں کہ مثال کے طور پہ اگر ماں ہے، چھوٹے بچے کا ہاتھ پکڑ کے چلاتی ہے تو ماں اس کی نسبت قیوم بن جاتی ہے اور بچہ قائم ہے۔ یہ جیسے ہی ماں اپنا ہاتھ چھڑا لے بچے سے تو بچہ گر جائے گا، زمین بوس ہو جائے گا۔ اسی لیے خالق کائنات کو قائم کبھی نہیں کہا جاتا، وہ ذات احدیت فقط قیوم ہے، اور بقیہ کائنات قائم ہے، البتہ درجات کے اعتبار سے کہ ایک شخص جو متوسط ہے وہ اپنے معدون کی نسبت قیوم ہے اور اپنے مافوق کی نسبت قائم ہے۔ مثلا امام اصل علیہ السلام کا ایک لقب جو ہے اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ لفظ قائم وابستہ ہے ذات احدیت سے، لیکن امت کی نسبت، بشریت کی نسبت کیا ہے؟ قیوم ہے، یعنی پوری بشریت ان سے وابستہ ہے، اور دین کے اعتبار سے بھی وہ قیوم ہے، یعنی دین بھی وابستہ ہے انہی سے۔ بے وجود ہی ثبتت الارض والسماء وبیمنہ رزق الورا، وہ قیوم اس نسبت ہے اپنے معدود کی نسبت، لیکن مافوق کی نسبت، خالق کی کائنات کی نسبت کیا ہے؟ قائم۔ صدیق اور صادق، صادق یعنی جس کی صداقت کا معیار کوئی اور ذات ہے، یہ ہے مثلا یہ صادق ہیں، سچ بولتے ہیں، کیا معیار ہے؟ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ لفظ صداقت، صدق، صدیق، صدقہ، تصدق، مصدق یہ ایک ہی خاندان کے لفظ ہیں۔ صدق کے پیچھے حقیقت کا ہونا ضروری ہے۔ جب آپ کا کلام، جب آپ کا عمل، جب آپ کا کردار کسی واقعیت کے مطابق ہوگا تو آپ کو صادق کہا جائے گا۔ پس صادق وہ ہوتا ہے کہ جس کا قول و فعل و عمل و سیرت کسی حقیقت کے مطابق ہو، جب اس کے مطابق ہوگی اس کو صادق کہا جائے گا، اور جس حقیقت کے مطابق آپ کا عمل ہو، آپ کو صادق کہا جاتا ہے تو اس حقیقت کو کیا کہا جائے گا؟ وہ صدیق کہا جائے گا۔ صدیق وہ معیار ہے دوسروں کی سچائی کا، دوسروں کی امانت داری کا، دوسروں کی دینداری کا۔ پس صداقت کے لیے جو حقیقت اور واقعیت جس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے وہ حقیقت صدیق کہلاتی ہے۔ اب صدیق کے مصادیق متعدد ہیں، جب اپنی امت میں ایک اللہ کا نبی آتا ہے وہ صدیق بن کر آتا ہے، چونکہ پوری امت کے اعمال کا معیار کون ہے؟ وہی نبی، اسی نبی کی سیرت اسی امت کے لیے معیار ہے۔ پس صدیق وہ ہے جو دوسروں کی حقیقت اور واقعیت اور راستگوئی اور امانت داری اور پوری دینداری کا جو معیار ہو اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ یہی جناب ادریس علیہ السلام منحصر بفرد ہونا، یہ سلسلہ جاری ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کمالات ان کے اندر درجہ بندی ہے، کوئی پہلے درجے کا صدیق، کوئی دوسرے کا، کوئی تیسرے کا، اور پھر کمالات کی دنیا میں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے القاب میں سے بھی یہ ایک لقب کیا ہے؟ ایھا الصدیق، یہ بھی ایک ہے، انشاءاللہ چونکہ آ رہا ہے ہمارے اس میں ہے، پروگرام میں شامل ہے، جب وہاں پہ پہنچیں گے تو عرض کریں گے۔
پس صدیق وہ مبالغہ ہے کہ جو معیار بنتا ہے دوسروں کی صداقت کا، اور صادق وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے اعمال، گفتار اور کردار کو اس ذات کے مطابق، اس حقیقت کے مطابق، اس واقعیت کے مطابق انجام دیتا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے اعمال اور کردار اور گفتار میں دیکھنا چاہیے کہ ہم صادق ہیں یا نہیں، کا کوئی پیچھے کا حقیقت ہونی چاہیے کہ جس حقیقت کے مطابق آپ کا عمل بھی ہو، آپ کا کردار بھی ہو، آپ کی گفتار بھی ہو۔ اور صدقہ کو جو صدقہ کہا جاتا ہے وہ بھی اسی لیے کہ وہ بھی کسی حقیقت کے مطابق ہوتا ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ دین نے ایک پیغام دیا ہے کہ یہ شخص جو محتاج ہے اس کی ضرورت کو حل کرو، اس کی مشکل کو دور کرو۔ یہ جو مشکل دور کریں گے، کیوں کریں گے؟ کہ یہی مشکل کا حل کرنا ایک حقیقت ہے پیچھے جہاں پہ آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں، اور جب تک یہ عمل آپ سے سرزد نہ ہو اس حقیقت سے آپ منسلک نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ کمالات، وہ واقعیات، وہ حقائق، ان تک جانے کے لیے یہ عمل انجام دینا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ یہ پہلا کمال جناب ادریس علیہ السلام کے لیے خالق کائنات نے کہا وہ صدیق تھے، یعنی اپنی امت کے درمیان معیار تھے حق و باطل کا۔ جو ان کی سیرت کے ساتھ ملتا رہے گا وہ صداقت سے برخوردار ہوگا، اور جو ان کے اپوزٹ ہوگا وہ حقیقت سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ دوسرا کلمہ جو ہے ان کے لیے نبی ہے۔ البتہ نبی یہ عقائد کی بات ہے کہ لفظ نبی یا نبوت یہ آیا درجہ کمالی ہے بشریت کے لیے، یا نہ کمالات کے سائے میں ایک ذمہ داری ملتی ہے ایک شخص کو کہ اس ذمہ داری کے بلبوتے پہ پھر وہ دین کی تبلیغ بھی کرتا ہے، دین کے اندر مشکلات جو رونما ہوتی ہیں ان کو بھی برداشت کرتا ہے۔ کلمہ نبی یا مقام نبوت وہ ذمہ داری ہے جو صاحب کمال کے کندھے پہ رکھی جاتی ہے، یعنی کمال کے سائے میں یہ ذمہ داری ملتی ہے، یعنی ہر انسان کو یہ ذمہ داری بھی نہیں ملتی۔ جو صاحب کمال ہوتا ہے اس کو یہ ذمہ داری دی جاتی، اگرچہ یہ ذمہ داری کمال کا حصہ نہیں ہوتی۔ ملتی صاحب کمال کو ہے ذمہ داری، لیکن خود کمال نہیں ہے۔ مقام صداقت اور مقام صدیق، اور دوسرا مقام نبوت۔ دوسری آیت وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو رفعت عطا کی، اتنا بلند کیا کہ مکان علی تک جا پہنچے۔ ہم جب اردو میں معنی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ رفعناہ کا معنی کیا ہوگا؟ ہم نے ان کو بلند کیا۔ علو یا علی کلمہ استعمال کرتے وہ بھی کیا ہے؟ بلند کیا۔ بلند اردو میں ہمارے پاس کوئی کلمہ نہیں ہے، لیکن یہ عربی کی خصوصیت ہے کہ ہر ایک کلمے کے پیچھے ایک حقیقت ہوتی ہے، اور ہر کلمے کا خاص انتخاب ہوتا ہے، اور خاص انتخاب کے بعد اس کلمے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ رفعت بھی بلندی ہے، علو بھی بلندی ہے، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ ایک وہ بلندی ہے جو ذاتاً بلند ہے، اس کے اندر پستی اور سفل کا تصور نہیں ہے، انحطاط کا تصور نہیں ہے، نچلا پن اس کے اندر نہیں ہے، جب سے ہے اسی بلندی پہ ہے، نیچے نہیں آتی۔ اگر یہ مقام ہو اس کو عربی میں علو کہا جاتا ہے۔ علو وہ بلندی ہے جس کے اندر سفل، پستی اور انحطاط کا تصور نہیں پایا جاتا۔ رفعت کیا ہے؟ وہ بلندی ہے جو پستی کے بعد انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ لہذا خالق کائنات کے لیے آپ جا کر پورے قرآن میں دیکھیں، لفظ علی بصورت مطلق خدا کے لیے استعمال ہوا ہے، هو العلی العظیم، علی، لیکن الرفیع مطلق طور پہ خالق کائنات کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے۔ یعنی آپ خدا کے اسماء میں سے اگر آپ لفظ الرفیع استعمال کرنا چاہیں درست نہیں ہے۔ رفیع کون ہوتا ہے؟ جو پستی سے بلندی پہ جا پہنچے۔ تو معاذ اللہ خداوند عالم کے لیے کوئی پستی نہیں تھی کہ پستی کو چھوڑ کر بلندی پہ جا پہنچاؤ۔ اور جب بھی قرآن نے یا دعاؤں میں یا حدیثوں کے اندر یہ کلمہ استعمال ہوا ہے خالق کائنات کی نسبت، تو کیا ہوتا ہے؟ یا رفیع الدرجات، یعنی کلمہ مقید استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ دوسروں کو بلند کرتا ہے، وہ دوسروں کو وہ بلند کرتا ہے جو خود بلندی پہ ہو۔ لہذا رفعت وہ جو پستی کے بعد آتی ہے، اور خالق کائنات نے کہا ایک مقام ہے علو، اس مقام علو تک وہی جا سکتا ہے جو رفیع ہو۔ اور رفیع کلمہ بتاتا ہے کہ ایک درجہ ایسا ہے انحطاط کا جہاں پہ اس کو رکھا جاتا ہے، اور وہاں سے اٹھا کر انسان جب اپنے کمال اور اختیار سے اوپر آتا ہے رفیع بن جاتا ہے۔ اس لیے خالق کائنات نے اس انسان کے لیے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ
تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. آسن تقویم میں خلق کر کے رکھا کہاں پہ ہے؟ کائنات کا جو پائن ترین اور پسترین اور اسفل السافلین کا جو مقام تھا وہاں پہ رکھ دیا. اور یہاں سے رکھنے کے بعد کیا کہا کہ اب آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بلندی کی طرف لے کے آؤ، اعلیٰ علیین کی طرف بڑھ. تو جتنا اعلیٰ علیین کی طرف یہ بڑھتا چلا جائے گا اتنا اس کے اندر رفعت آتی چلی جائے گی. اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ تمام کمالات کو جب طے کر لے گا وہ مقام علو سے ہمکنار ہو جائے گا. اگر علو وہ بلندی ذاتی ہے تو یہ خاصہ ہے فقط ذات احدیت کا کہ وہ ہمیشہ بلند ہے، اس کے اندر پستی کا کوئی تصور نہیں ہے. جو بھی اس ذات سے منسلک ہوتا رہے گا وہ بھی مقام علو پہ پہنچتا چلا جائے گا. اس لیے حق اور باطل کی جب بات آئی تو کیا کہا کہ کلمہ باطل کیا ہے؟ یہ سفلا پائن ترین. اور جب اپنی بات آئی کلمت اللہ کیا ہے؟ یہ العلیاء. یعنی اگر کلمات بھی خدا سے وابستہ ہو جائیں مقام علو پہ پہنچتے ہیں. حضرت عیسیٰ کے اندر جو بلندی آئی وہ بھی اس وجہ سے کہ کلمت اللہ ہے، یعنی خدا سے وابستہ ہے. اور ہم ذہنوں میں لفظ کلمہ جب آتا ہے تو ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ شاید کوئی وہی حروف تہجی کے حروف ہیں جن کو آپس میں بنا کر کلمہ بنا دیا جاتا ہے نا. یہ بھی علامت ہے، کلمہ بھی علامت ہوتا ہے. مثلا آپ نے ایک لفظ لکھا، وہ لفظ کیا ہے؟ کلمہ ہے. یہ کلمہ کیا ہے؟ علامت بنتا ہے کسی حقیقت کے لیے. تو جو حقیقت بنتا ہے کسی ذات کا پتہ بتاتا ہے اس کو عربی میں کلمہ کہا جاتا ہے. آپ نے لکھا پانی، لفظ پانی کیا ہے؟ کلمہ. وہ یہ سن کر کہاں جاتے ہیں؟ آپ کا ذہن کہاں منتقل ہوتا ہے؟ ایک حقیقت کی طرف آپ منتقل ہوتے ہیں. تو یہ لفظ پانی جو ایک حقیقت کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہے یہ اس حقیقت کی نسبت کلمہ ہے. اس اعتبار سے جو پوری ذات احدیت کا پتہ بتاتا ہے وہ کلمت اللہ نہیں ہوتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اپنے ذات میں، اپنے وجود میں، اپنے اعمال اور کردار اور گفتار میں ہمیشہ پتہ بتاتا ہے خالق کائنات کا، اس لیے وہ کلمت اللہ ہے. اور ان کے اندر بلندی کب آتی ہے؟ جب خدا سے وابستہ ہوتے ہیں. پس وہ بلندی جو ذاتی ہے وہ فقط اور فقط ذات خدا کے اندر ہے. البتہ جو بھی موجود اس خالق کائنات سے مرتبط ہوتا رہے گا ویسے ویسے بلند ہوتا رہے گا. سوال حضرت ادریس علیہ السلام میں یہ رفعت اور بلندی کس طرح سے آئی، اور اس بلندی اور رفعت اور علو اور مقام صدیق پہ کیسے پہنچے؟ کون سا سبب تھا جس کی بنیاد پہ حضرت ادریس علیہ السلام اس مقام پہ پہنچے اور قرآن میں ان کا تعارف آیا کہ یہ صدیق بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رفیع بھی ہیں، علی بھی ہیں. مکان علی تک ہم نے پہنچا دیا ان کو. کیا وجہ کیا تھی؟ وہ رشتہ دار تھے معاذ اللہ خالق کے کائنات کے، اور خدا نے رشتہ داری کو نبھانے کے لیے جو ہمارے ہاں ہوتا ہے اقربا پروری کرتے ہوئے جب بذل و بخشش کی بات آتی ہے تو اقربا کو مقدم کرتے ہیں. صلاحیتوں کو دیکھتے نہیں ہیں، فضیلتوں کو دیکھتے نہیں ہیں، کمالات کو دیکھتے نہیں ہیں. وہ صرف یہ ہے کہ ہمارا رشتہ دار ہے جی، اس لیے ان کی مشکلات بھی حل کرو، ان کی ضروریات بھی پورا کرو. لیکن خالق کائنات کا نظام ایسا نہیں ہے. کیوں اس مقام پہ وہ پہنچے؟ وہ خصوصیت جو حضرت ادریس علیہ السلام میں موجود تھی وہ یہ تھی. پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قابیل نے اپنی نسل اور اپنی اولاد کے بعد دائرہ دین کو محدود کر دیا تھا، اور اتنی محدودیت کی کہ جناب شیث کو بھی مبسوط الید ہونے نہیں دیا، مکہ کی سرزمین سے اس کو باہر نہیں آنے دیا، اور تحدید بھی کی، دھمکی بھی دی، خبردار اگر تم نے دین کا پیغام یہاں سے اگر باہر تم نے کیا تو تمہیں بھی قتل کر دیا، انجام تمہارے سامنے حابیل کا رہنا چاہیے، ڈرا دیا. اور نہ فقط یہ ڈرایا، جناب شیث علیہ السلام جب دنیا سے گئے اور حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے تک اس نے باطل کا وہ پرچار کر دیا تھا کہ فقط اسی کا نظام چلتا تھا، نظام طاغوت. اور اس وقت جتنے بھی یہ نبی زادے تھے، جو نسل تھی حضرت آدم علیہ السلام کی، جناب شیث سے جو چلتی تھی ہمیشہ خوف اور ڈر کے عالم میں زندگی بسر کرتی تھی. ان کے مقابلے میں ہم آ سکتے ہیں، روب اور دبدبہ اس کا اتنا تھا. جس طرح آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی جو ہمارے صاحبان عقل ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ امریکہ سے ٹکر لینا کوئی عام آدمی کا کام ہے. وہ اس کے پاس اتنی ٹیکنالوجی، اتنا اسلحہ، اتنا وہ فارورڈ، پتہ نہیں کیا اور کیا، آپ اس کے خلاف بات کرتے ہو. بالکل وہی ہے، یہ تاریخ تو رہ جاتی ہے لیکن نمونے بدلتے رہتے ہیں.
اس کا روب اور دبدبہ اتنا تھا کہ جب حضرت ادریس علیہ السلام مبعوث ہوتے ہیں مقام نبوت پہ، اب ان کے لیے بھی وہی خفقان کا عالم، تقیے کا عالم، ڈر اور خوف اتنا تھا کہ دین کی پرچار کرنا جناب ادریس علیہ السلام کے لیے مشکل ہو گئی تھی. لیکن حکم خداوندی تھا کہ مقام رفعت، مقام علو، مقام صدیق اور مقام نبی اس کام کو انجام دیے بغیر آپ کو نہیں مل سکتا. اور وہ کیا ہے کہ جب بھی آپ باطل کے سامنے آ کر ڈٹیں گے نہیں، آپ اس مقام پہ نہیں آ سکتے. روایات میں ہے کہ ایک ظالم اور جابر حکمران جو اسی قابیل کی نسل سے تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے، یعنی جناب ادریس علیہ السلام کے زمانے میں تھا، ظلم اور بربریت کی انتہا یہ تھی کہ جو چیز بھی اس کو پسند ہوتی تھی فوراً کہتا تھا کہ دے دو. اور ایسے واقعات بہت زیادہ ہیں، ہمیں داستان میں جانا نہیں ہے، وہ روح مطلب جو بیان کر رہے ہوئی ہے. حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا بھئی اس کے مقابلے میں جانا ہے. پہلا کام یہ کیا کہ 1000 لوگوں کا انتخاب کیا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نسل انسانی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی کہ جن میں سے 1000 لوگوں کا انتخاب کر دیں کہ آؤ میرا ساتھ دو، اس ظالم اور باطل طاقت کے مقابلے میں جا کے کلمہ حق کا اظہار کرنا ہے. ان 1000 کا انتخاب کیا اور 1000 کا انتخاب کرنے کے بعد کئی عرصے تک ان کی تربیت کرتے رہے. اور وہ زمانہ گزارنے کے بعد تربیت کا ان 1000 میں سے 700 کا انتخاب کیا، باقیوں کو چھوڑ دیا، کہ نہیں تمہاری ضرورت نہیں ہے. ان 700 میں سے 70 کا انتخاب کیا کہ باقیوں کی ضرورت نہیں ہے. ان 70 میں سے 7 کا انتخاب کیا اور 7 کا انتخاب کرنے کے بعد کہا کہ کلمہ حق کا پرچار کرنا ہے. اور روایات کے اندر ہے کہ وہ 7 آدمی بھی ساتھ نہیں دے سکتے، تنہ تنہا جا کر باطل کے مقابلے میں ڈٹے اور کلمہ حق کو جا کر انہوں نے بلند کیا. آج یہ اعتراض ہوتا ہے امام زمانہ کے لیے کہ امام علیہ السلام جب آئیں گے یا ظہور کریں گے تو ان کو 313 کی ضرورت ہے. تو یہ مولویوں میں اتنے نہیں ہیں 313، یہ تو بھرے پڑے ہیں نا، پھر امام کیوں نہیں آتے؟ 313 موجود ہے ہی نہیں ہے، کوئی ہے 313 کیا 3 لاکھ کے قریب ہوں گے. ان میں دیکھیں بعض مذاہب کو یا بعض ادیان کو بدنام کرنے کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ دین کی حقیقت سے آدمی ناشنا ہو، آدھا دین سنا ہو اور آدھا نہ سنا ہو، پھر آپ آسانی سے لوگوں کو بھی گمراہ کر سکتے ہیں اور دین کو بھی نابود کر سکتے ہیں. مہدویت کے لیے فقط یہی رکن باقی ہے کہ جب 313 ہوں گے تو ظہور ہو جائے گا، یا نہ یہ جزء العلت ہے 313 کا ہونا. باقی بھی تو چاہیے یا نہیں چاہیے؟ باقی شرائط بھی چاہیے، باقی اسباب بھی چاہیے. خب ایک پہ فوکس رکھ کے تم روحانیت کو بھی بدنام کرتے ہو، دین کو بھی بدنام کرتے ہو اور دین کو بھی نابود کرنے کی کوشش کرتے ہو. اور ایسا ایسا پھر اجتہاد اور مرجعیت اور علماء اور وہ جو دین کے لیے سپر بنے ہوئے تھے ان کی تعلیمات کو بھی رائگان سمجھتے ہو. ایک چیز کو سمجھ کے تم پورا دین اسی سے ہی تلاش کرنا چاہ رہے ہو. اگر 313 مکمل ہو گئے امام آ جائیں گے، یہ ایک رکن ہے، اور آپ فرض کریں کہ یہ پورا ہو گیا ہے پھر بھی امام کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ یہی سے پتہ چلتا ہے کہ فقط یہ ایک رکن نہیں ہے، اور بھی بہت کچھ چاہیے. مثلا آپ کہتے ہیں جی نماز پڑھنا ہے آپ کو، نماز ظہر، جیسے ہی سورج زوال کرتا ہے اور زوال کا ٹائم ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں بھائی زوال تو ہو گیا، نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ فقط یہی زوال نماز کے وجوب کے لیے کافی ہے. زوال ہو گیا ہے لیکن پھر بھی نماز واجب نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ سامنے والا بچہ اصل بالغ نہیں ہے، بس بلوغ بھی چاہیے. 2 وضو کے لیے پانی بھی چاہیے، کوئی لباس بھی پاک و پاکیزہ ہو. وہ یہ جو اتنی شرائط بیان ہو رہی ہے ایک نماز کے لیے، اور تم فقط وہاں پہ ایک زوال کو دیکھ کر کہو کہ نماز کیوں نہیں برپا ہو رہی ہے. جب ایک رکن کو دیکھو گے تو یہی ہوگا کہ نماز کیوں انجام نہیں پا رہی ہے. وہ باقی شرائط کہاں پہ ہیں؟ وہ باقی شرائط کا پتہ ہی نہیں ہے. جی ماہ مبارک کا چاند نظر آ گیا، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، یہ دین سے
باہر ہو گیا. وہ فقط چاند کا نظر آنا تو وجوب کے لیے کافی نہیں ہے. وہ بھی ہو، بالغ بھی ہو، مریض بھی نہ ہو، مسافر بھی نہ ہو، پتہ نہیں کیا کیا اسباب اور شرائط ہیں کہ وہ پوری ہوں تب جا کے ایک فریضہ وقوع پذیر ہوتا ہے. ظہور کے لیے ایک سبب 313 کا ہونا ہے. وہ باقی شرائط وہ کہاں پہ؟ ان کو نہ پڑھی ہے نہ پتہ ہے. وہ جب پڑھی نہیں ہے تو پھر اتنی طرح اپنی طرف سے دین پہ بوچھاڑ بھی نہیں کرو کہ اتنے زیادہ علماء ہیں اور ان میں سے 313 نہیں ہے. اگر یہی علت تامہ ہوتے تو کب کا ظہور ہو چکا ہوتا. یہی سے پتہ چلتا ہے کہ اسباب اور بھی مطلوب ہیں جو ابھی فراہم نہیں ہو رہے ہیں. جہاں جس طرح سے روایات میں ملتا ہے کہ جب ظلم اور بربریت اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی امام آ جائیں گے. آج یہ بشریت دیکھ نہیں رہی ہے ظلم اور بربریت کو. اس سے بالاتر ظلم کا انسان تصور کر سکتا ہے. تو پھر کیوں نہیں آ رہے امام؟ 2 چیزیں ہمیں پتہ ہے اور 10 ایسی چیزیں جن کو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. ان سب کو جب ملا کر دیکھو گے پھر پورا دین بھی سمجھ آئے گا، مہدویت بھی سمجھ میں آئے گی، اور پھر علماء کی قربانیاں بھی سمجھ میں آتی ہیں کہ دین کو بچانے کے لیے انہوں نے کیا کیا. یوں نہ کریں کہ ایک چیز کو لے کے اور اسی پہ پورے دین کی بلڈنگ کھڑی کرنا شروع کر دیں. ایک نبی ہے، ایک زمانے تک 1000 آدمی کی تربیت کرتا رہا. 1000 آدمی تربیت کرنے کے بعد 700 کے بعد 70 سے 7 اور 7 نے بھی آخر میں 7 نہیں دیا. کیا سمجھتے ہیں کہ جو اتنا زیادہ دین کا درد رکھتا ہے اس دین کا تحفظ کرنا بڑا آسان ہے؟ کہ یہی وہ نقطہ تھا کہ جب بھی کوئی ساتھ نہ دے اور دین نابودی کے دہانے پہ ہو اس وقت یہ حالات ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ساتھ نہیں دیتا نہ دے، لیکن آپ کی ذمہ داری بنتی کہ آپ قیام کریں دین کے لیے. یہی وجہ تھی کہ جناب ادریس علیہ السلام نے پھر کسی کا انتظار نہیں کیا ہے کہ جب کوئی بھی نہیں ہے اور ادھر واقعا دین خطرے میں ہے، ذمہ داری بنتی ہے کہ مجھے قیام کرنا ہے. البتہ قیام کے لیے ان اسباب، ان شرائط اور مقتضیات زمان کو جاننا ضروری ہے کہ جس میں انسان اپنے وظیفے کو معین کر سکے. اس لیے خالق کائنات نے کہا کہ اگر تقوی اختیار کرو تو خالق کائنات حق اور باطل کے درمیان تمیز دینے کی صلاحیت دے دیتا ہے. کب قیام کرنا ہے، کب سکوت کرنا ہے، کس طرح سے اسلام کو بچانا ہے. جب تک حالات ہی پتہ نہ ہوں، دین پورا سمجھ میں نہ آئے، عالم بے زمان نہ ہو، وہ دین کا تحفظ نہیں کر سکتا، دین کو نہیں بچا سکتا ہے. تو حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی اپنے زمانے میں رہتے ہوئے اسی دین کا پرچار کیا، تعلیمات خداوندی کو معاشرے کے اندر نافذ کیا، اور پھر انجام بھی یہ ہوا کہ مقام شہادت پہ نائل ہوئے، اور اسی باطل کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان سے انہوں نے ہاتھ دھویا اور مقام شہادت پہ فائز ہو کے خالق کائنات کی بارگاہ میں جا پہنچے. کیونکہ زیادہ معلومات روایات کے اندر اس نبی کے عنوان سے موجود نہیں ہے، فقط یہ 4 کلمے جو قرآن میں موجود تھے انہی سے ان کی پوری شخصیت کا تعارف کروایا گیا ہے. اور وہی پزل جو مکمل ہونی تھی، وہ مکمل تصویر پیغمبر اسلام کی جس کا دوسرا پہلو تھا، وہ ایک صفت اللہ، دوسرا ہیبت اللہ، اور یہاں پہ 3 اور پیغمبر اسلام کی تصویر کے رخ مکمل کیے جناب ادریس علیہ السلام نے. ان میں کیا تھا؟ رفعت، صداقت، علو. یہ 3 پہلو اس تصویر کے اپنی پوری زندگی میں مکمل کر کے پیغمبر خاتم کا وہ چہرہ اپنی امت کے درمیان نمایاں کر کے دنیا سے چلے گئے. اب اس کے بعد جس کو رفعت دیکھنا ہو کردار حضرت ادریس کو دیکھے، جس کو علو دیکھنا ہو ان کی زندگی کو دیکھو، جس نے معیار عمل و کردار و گفتار دیکھنا ہو جناب ادریس کی سیرت کو دیکھے. اور یہ وہ 3 کمالات تھے کہ جن کو جناب ادریس علیہ السلام نے جامع عملی پہنایا، اور جامع عملی پہنا کر پیغمبر خاتم کی تصویر کے 3 رخ بیان کر کے اپنی امت کے اندر اسی پیغمبر خاتم کا تعارف کروا کے دنیا سے چلے گئے. ابھی تک جو پیغمبر اسلام کی تصویر کا جو خاکہ اس وقت سامنے آیا ہے وہ 5 کمالات پر مشتمل ہے: صفت اللہ، ہیبت اللہ، مقام رفعت، مقام صدیق اور مقام علو. ان 5 کمالات کو اگر پیغمبر اسلام کو دیکھنا چاہتے ہو ان 3 انبیاء کی سیرت تو دیکھ لو، 5 کمالات آپ کو سمجھ آ جائیں گے. بس 3 انبیاء نے کتنے سال تک کوشش کی کہ یہ 5 کمال ظاہر ہوں پیغمبر اسلام کے؟
930 سال جناب آدم علیہ السلام نے، 1000 سے زائد سال جناب شیث علیہ السلام نے، اور 700 کچھ سال جناب ادریس علیہ السلام نے زندگی کے گزارے، اور اتنے عرصے پر محیط 3 انبیاء کا زمانہ فقط اور فقط پیغمبر اسلام کے 5 کمالات کو ظاہر کر سکا۔ ان 5 کمالات کو ظاہر کرنے کے بعد اپنی ذمہ داری انہوں نے انجام دی، اور ذمہ داری انجام دے کر دنیا سے چلے گئے۔ سلسلہ کلام جاری ہے انشاءاللہ، بعد میں مطالعہ کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کے عنوان سے ذرا بات تفصیلی ہوگی کہ آپ اس بات سے بھی نظر رکھیں۔ الحمدللہ۔